تو جب انگلی نکالو گے تو جتنا پانی تمہاری انگلی پر لگے گا تو یہ دنیا ہے، باقی سمندر ہے۔ آخرت کی مثال جو ہے سمندر ہے، یعنی اس کا اور اس زندگی کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل بس ایک یعنی قیامت کے دن ہم یعنی آپس میں بات کریں گے کہ بھئی تم ایک دوسرے سے پوچھیں گے دوزخی جو ہے کہ بھئی تم زمین میں کتنا رہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ۔ تو بہرحال زندگی مختصر ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو موضوع ہے ہمارا، کہ زندگی سچ یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور سچ یہ بھی ہے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، اور آخرت ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے اگر زندگی گزاریں گے تو یہ سچ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی اگر آپ زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ آج کا مسلمان جو ہے اس نے دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ قرار دے دیا ہے، اور یہ دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے بالکل سچ ہے، ہم جھوٹے لوگ ہیں اور ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہے۔ دیکھیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے سچ کی بنیاد پر۔ حق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق، کہ میں نے یہ آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان میں ہے یہ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، اور میں نے اس کو حق کی بنیاد پر بنایا ہے۔ حق کا مطلب سچ، سچ کا مطلب ایک مقصد۔ تو بہرحال، اور دیکھیں یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ جو موضوع میں نے قائم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو بالکل واضح ہو آپ پہ اور ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی دنیا ہمارا مقصود حیات نہیں ہے، دنیا کی زندگی، کیونکہ آخر کار ہم اس سے چلے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، اور پھر ہم ایک نئی زندگی یعنی اصل زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم عالم ارواح میں تھے، اور اب دنیا میں ایک عارضی قیام ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا، جبکہ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کو ہم نے حقیقت یعنی رہنے کی جگہ قرار دے دیا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں یعنی دنیا میں ایک مختصر عرصے کے لیے ٹھہرنا ہے، مستقر، عارضی ٹھکانہ، اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہماری یہ زندگی عارضی ہے اور غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو بدن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ایک عارضی مکان ہے، اس میں چند دنوں کے لیے ہمیں یہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یعنی اس وقت ہم جس بدن میں زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ایک عارضی مکان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا زندگی ایک سفر ہے،
ایک سفر کا نام ہے، اور سفر کے دوران جو ہے آپ ایک سرائے یا ہوٹل یا ایک کرائے کے مکان میں آپ رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جسم جو مکان کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت ہمارے لیے، یہ ہم چھوڑ کر واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا جو ہے ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ دنیا ہمارا مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے، یعنی اس کی کوشش کے لیے دنیا میں نہیں بھجوایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور اس جسم کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہم اسی زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے۔ بہرحال جو موضوع ہے میرا وہ جھوٹ ہے۔ تو دیکھیں، جھوٹ اور سچ، تو اگر آپ سچ کو سمجھ لیں، دیکھیں دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک سچ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، وہ باطل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز۔ مثال کے طور پہ ایک زہر آلود پانی ہے اور کوئی اسے آپ کو میٹھا شربت بنا کر پیش کرے تو دراصل وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اس جھوٹ پر یقین کر لیا اور اس پانی کو پی لیا تو یقیناً وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یا ایک زہریلا کھانا ہے اور آپ اس کو بڑے شوق سے تناول فرما رہے ہیں، اور ایک بتانے والا آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی سچ یہ ہے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، زہر آلود کھانا ہے، اس کو مت کھانا اور اس سے پرہیز کرنا، تو آپ اس کی بات کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور جھوٹ کو، جو جھوٹ ہے یعنی جس نے آپ کو کھانا دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا لذیذ کھانا ہے، اسپیشل میں نے تمہارے لیے بنایا، تو اس کے جھوٹ کو آپ سچ سمجھ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کی کامیابی بھی جھوٹ ہے۔ ابھی ہماری 2022 ہے اور اسی مہینے میں برطانیہ کی جو ملکہ کہلاتی تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو تقریباً 70-75 سال انہوں نے گزار دیے ملکہ بن کے، بادشاہ بن کے، لیکن اب وہ قبر میں چلی گئیں۔ اب ظاہر ہے وہاں تو سچ کے ساتھ ان کا سامنا کیا جائے گا۔ 3 سوالات تو ضرور کیے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ملکہ صاحبہ یہ تینوں سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گی، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کے سہارے زندگی گزاری۔ جھوٹ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ ساری زندگی انہوں نے جھوٹ کے سہارے گزار دی، ٹھیک ہے، ملکہ تھیں، جو بھی آسائشات تھیں وہ سب ختم ہو گئی، چند لمحوں کی بات ہے۔ دیکھیں دنیا کی مثال جو ہے اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے کہ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا تقابل کرنا چاہتے ہو، تو ایک سمندر میں اگر آپ ایک انگلی ڈالو، اس میں سمندر کے پانی میں انگلی ڈالو، تو جب انگلی نکالو گے تو جتنا پانی تمہاری انگلی پر لگے گا تو یہ دنیا ہے، باقی سمندر ہے۔ آخرت کی مثال جو ہے سمندر ہے، یعنی اس کا اور اس زندگی کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل بس ایک، یعنی قیامت کے دن ہم یعنی آپس میں بات کریں گے کہ بھئی تم ایک دوسرے سے پوچھیں گے، دوزخی جو ہے، کہ بھئی تم زمین میں کتنا رہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ۔ تو بہرحال زندگی مختصر ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو موضوع ہے ہمارا، کہ زندگی، سچ یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور سچ یہ بھی ہے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور یہ بھی سچ ہے
کہ ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے اگر زندگی گزاریں گے تو یہ سچ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی اگر آپ زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ آج کا مسلمان جو ہے اس نے دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ قرار دے دیا ہے اور یہ دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم